اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ القرآن الحکیم۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے جس میں قرآن مجید کی جمع و ترتیب، نزول کے حالات، فضائل قرآن مجید، آداب، تلاوت مسائل، احکام سجدہ، تلاوت، مخارج حروف، رسم الخط اور فن تجوید کے مفصل قواعد، نیز سب سے آخر میں قرآن کریم کی خاص اہمیت، فضیلت اور اس کے دنیاوی اور آخرت کے فائدے، انعامات بیان کیے گئے ہیں جو اس قرآن مجید فرقان حمید کی شروع میں بتائے گئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات کے بارے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سننا، سمجھ کے سننا اور پھر آگے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے، ایک مقدس کتاب ہے، ایک مقدس، تمام کتابوں سے بلند، بالاتر اور ابتر کتاب ہے، جو نبی آخر الزماں بہترین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے، یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، جو اس نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر اور مقرب بندے سے کیا۔ اسلام کی بنا اسی پاک آسمانی کتاب پر ہے۔ جس نے اطاعت کی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، جس نے ذرا بھی سرکشی کی اور ذرا بھی سرکشی کی وہ اس پاکیزہ جماعت سے فارغ ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اس کو غور سے سنتے جانا۔ اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے باغیوں میں شامل ہو گیا جس نے ذرا سی بھی سرکشی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف 40 برس کا ہوا، اس وقت آپ کو خلعت نبوت عطا ہوا اور تاج رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ اسی زمانے سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، وقتاً فوقتاً بحسب حاجت و ضرورت، تھوڑا تھوڑا 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اگلی کتابوں کی طرح پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا۔
صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان پر، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان جسے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، حسب حکم رب العزت نے حسب حکم رب العزت نازل ہو گیا، اور بعد اس کے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت جس قدر حکم ہوا، انہوں نے اس مقدس کلام کو بإینا ہی بے کم و کاست، بے تغیر و تبدیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری صورتیں۔ اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کے متعدد طریقے احادیث سے استخراج کیے ہیں۔ فرشتہ وحی لے کر آئے اور ایک آواز مثل گھنٹی کے معلوم ہو، یہ کیفیت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ قسم وحی کی تمام اقسام میں سے سخت تھی۔ بہت تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی وحی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جان نکل جائے گی۔ دوسرا، فرشتہ دل میں کوئی بات ڈال دے۔ تیسرا، فرشتہ آدمی کے صورت میں آ کر ہم کلام ہو۔ یہ وحی کے آنے کی اقسام تھی۔ یہ قسم بہت آسان تھی، اس میں تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی بلا واسطہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائے، جیسا کہ شب معراج میں حق تعالی حالت خواب میں بھی کلام فرمائے۔ یہ قسم بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ فرشتہ حالت خواب میں آ کر کلام کرے، مگر اخیر 2 قسموں کی وحی سے قرآن مجید خالی ہے۔ تمام قرآن مجید حالت بیداری میں نازل ہوا، اگرچہ بعض علماء نے سورہ کوثر کو اخیر قسم کی قرار دیا ہے، مگر محققین نے اس کو رد کر دیا ہے اور ان کے شبہ کا کافی جواب دے دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا انداز، آسمان سے زمین تک طریقہ کار، اللہ کے نبی تک پہنچنے کا طریقہ کار، اور اس کے فضائل آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میری اور ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیے گا،
جہاں بھی قرآن مجید کے فضائل اور اہمیت اور فضیلت کا بیان آئے اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے خاص کر کے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچائیں۔ جنات تو ہر ٹائم ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ مسلمان جنات بھی موجود ہیں، نان مسلم جن بھی موجود ہیں۔ سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلے گا اس کے لیے جنت الفردوس ہے، جو نہیں چلے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ جو شیطان کا ساتھ دے گا وہ جہنم ہے، جو اللہ کے نبی کے ساتھ دے گا، اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے گا، اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تمام لکھ دیا گیا ہے، پیغام اچھے بھی برے بھی سب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اور جو بھی انسان ہو، جن ہو، مسلمان ہو، اس کو بار بار پڑھے، سمجھے، اس پہ عمل کرے، اس کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، مشکل سے مشکل وقت کو فیس کرے گا، اور جو انعامات دنیا میں ملنے ہیں وہ بھی ملیں گے، جو آخرت میں ملنے ہیں وہ بھی ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو روز کم از کم ایک آیت پڑھ لیا کریں۔ میں ابھی قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور سورت فاتحہ کی تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کر دیتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص پر کوئی مصیبت پڑتی تو سورت فاتحہ پڑھنے کا حکم کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کی صحت کلی عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے بیمار کے اوپر پھونکے گا اول و آخر درود شریف کم از کم 7 دفعہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ سورت فاتحہ شفاء کل داء، تو سورت فاتحہ کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں۔ سورت فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں۔ کوئی بھی نماز، نفلی نماز ہو، سنت موقدہ ہو یا فرض نماز ہو، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر آیت میں اعوذ باللہ، پہلی آیت میں اعوذ باللہ، اور ہر آیت میں بسم اللہ کے بعد سورت فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو بھی مسلمان ہو گئے ہیں یا پیدائشی مسلمان ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک ان کو نہ سورت فاتحہ پڑھنی آتی ہے،
نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے، بس نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جنات بھائیوں، آپ یہ غور سے سن لو اور اس کو اپنی زندگی میں یاد کر لو، یاد کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو انسانوں کو جو عالم نظر آ رہا ہے وہ دنیا میں عالم ہے، ٹھیک ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، پرندوں کا عالم ہے، ہیں جانوروں کا عالم ہے، انسانوں کا عالم ہے، سمندر کے پانی کا عالم ہے، سمندر کے اندر کا عالم ہے، مچھلیوں کا عالم۔ تو یہ کچھ عالم جو ہے انسان کو تھوڑی معلومات ہے، لیکن قرآن و حدیث اور علماء نے فرمایا ہے، کہیں میں نے سنا ہے 6000 عالم، کہیں سنا ہے 12000 عالم، کہیں سنا ہے 18000 عالم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے عالم یہ صرف علماء نے، بزرگان دین نے بتایا ہے، علم رکھنے والوں نے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے عالم اتنے ہیں کہ انسان کا نہ دماغ کام کر سکتا ہے، نہ عقل کام کر سکتی ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو ان کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اس خدا کی جو تمام عالموں کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، مسبب الاسباب، تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، چاہے وہ انسانوں کی ہو، جانداروں کی ہو، غیر جانداروں کی ہو۔ جانداروں میں انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہے، پرند ہے، ٹھیک ہے، پانی ہے، ہوا ہے، جنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نباتات ہیں، جمادات ہیں، سب کو پالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ رب العالمین ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ہمیں سانس ملنی ہے کس کے وجہ سے، کس توسط سے ملنی ہے، کھانا کس کے توسط سے ملنا ہے، صحت کس کے توسط سے ملنی ہے، سونا، اٹھنا، جاگنا، گروتھنگ کسی نہ کسی توسط سے، کسی سبب سے ملنی ہے۔ یہ اس کا سب کا سنبھالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا مطلب ہے وہ تمام اس کائنات کا لیے رحمان ہے۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے۔ ہندو ہو، کافر ہو، مسلم ہو، شیطان ہو، جن ہو، نان مسلم ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ سب کو ہوا دیتا ہے، سانس دیتا ہے، صحت دیتا ہے، جسم کے اعضاء دیتا ہے، اچھی بری تقدیر دیتا ہے۔ تمام یہ روئے زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو رزق زیادہ دینا ہے، اس کو کم دینا ہے، اس کو صحت دینی ہے، اس کو بیماری دینی ہے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو اچھا برا ایک نظام بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، میں رحیم بن جاؤں گا۔ رحیم کس کے لیے اللہ تعالیٰ بنیں گے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے، نبیوں کے ذریعے پہنچے، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کے حضرت شیس علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے
حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد، حضرت امام حسن حسین زین العابدین، اس کے بعد نیک لوگ، اصحابہ دین، بزرگان دین، خلفائے راشدین سے لے کے جو بھی ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچے ہیں، اس پہ جس نے بھی عمل کیا، جائز طریقے سے، صحیح کو صحیح سمجھا، غلط کو غلط سمجھا، حق کی بات کی، ظلم کا ساتھ نہیں دیا، ناحق کا ساتھ نہیں دیا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے بعد رحیم بن جائیں گے۔ پھر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، جو بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جن ہیں یا انسان ہیں، جو چاہتے ہیں اپنے فائدے کی باتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، اور وہاں موت نہیں ہوگی، زندگی زندگی ہوگی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم بن جائیں گے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں اس دن کا مالک ہوں، یوم الدین، حساب کتاب والے دن کا۔ وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر جس نے بھی کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی کی ہوگی، اس کا حساب ہوگا۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو ملے گا، برا کام کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، جس کے ساتھ بھی دنیا کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، نا انصافی ہوئی ہے، اس کا انصاف دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، یوم دین 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ دنیا میں زندگی کتنی ہے؟ 100 سال، زیادہ سے زیادہ، ہاں پہلے 1000 سال تک ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ 2000 سال تک ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں لائن میں لگنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم لائن میں لگ جائیں تو بینک میں خالی بل جمع کرانے جائیں، لائن میں لگ جائیں، 2 گھنٹے کی لائن ہو تو پتہ جاتا ہے لگ، تو وہاں 50,000 سال کی دن کی لائن لگے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے نان مسلموں، اس لائن سے بچو، اس حساب کتاب سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بچا لو، نہیں تو اتنا برا پھنسو گے، اتنا برا پھنسو گے کہ اوپر سے آگ کی گرمی ہوگی، کھانے کا ایسا تل جھٹ جلتا ہوا کڑوا کھانا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بد ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اوپر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے وہاں بھی لائن میں لگنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ دسترخوان لگا دیں گے، نوکر چاکر پیش کر دیں گے، ان کی خدمتیں ہوں گی۔ جیسے بندہ جاتا ہے کسی شادی میں، کسی دعوت میں، کچھ لوگوں کو بڑے ادب و احترام سے کھانے پیش کیے جاتے ہیں، بیٹھنے کو جگہ، ایئر کنڈیشن، کچھ لوگ باہر لائن میں لگتے ہیں، باہر کرسی بھی نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں دیں گے، اور بد لوگوں کو بری سے بری اور خطرناک قسم کی، اذیت ناک قسم کی سزائیں دیں گے، وہ بھی حساب کتاب کے دوران۔ تو میرے بھائیوں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر زندگی دی ہے، چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ اس زندگی میں جو نیک کام، حساب کتاب، اتنا مال جمع کرو، اتنا اپنے ناانصافیاں کرو کہ وہاں انسان پھنس نہ جائے۔
تو میرے بھائیوں چھوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، چھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں فائدہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس کے لیے دنیا آسانی سے گزر جاتی ہے۔ جس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، عذاب میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے ایک ایک رات، ایک ایک پل، ایک ایک گھنٹہ گزارنا عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی بیماری لگا دیتا ہے، ایسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے، ایسے دنیا میں مصروف کر دیتا ہے کہ وہ اذیت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن وقتی اس کو لذت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقتی لذت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کسی کا حق نہیں ماننا، ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے قرآن مجید میں بتا دیے ہیں۔ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ حلال طریقے سے چلنا ہے، حرام کے طریقے سے بچنا ہے۔ حلال اور حرام کا طریقہ تمام میری انسانوں اور جنوں سے درخواست ہے، اپیل ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ علم پڑھنا سیکھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، نیٹ کے اوپر آ گیا ہے، گھر گھر تعلیم ہے۔ صرف عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ جھوٹ، فراڈ سے، دھوکے سے، بے ایمانی سے بچنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں کو سورہ فاتحہ کا تھوڑا آپ کو ترجمہ بیان کر رہا تھا، بیچ میں تھوڑی سی دین کی تفسیر کی بات آ گئی، تو مالک یوم الدین کی بات کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو طریقہ بتا دیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگنی ہے، کیسے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، کیسے برائیوں سے بچنا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے سے، تو ایسے دعا مانگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت تو کرتے ہیں، کوشش ہے۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بد کردار ہے، 24 گھنٹے شیطان اس کے ساتھ ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، یا اللہ میں تیری عبادت کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں مجھے معاف کرنا، میری مدد فرمانا، مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت دینا، توفیق دینا، طاقت دینا، سمجھ دینا، علم دینا، عقل دینا، ہدایت دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ، جو نیک لوگوں والا راستہ ہے، یا اللہ مجھے اس پہ قائم و دائم رکھنا، اس پہ چلنے کی توفیق دینا، ہدایت دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ جس پہ تو نے انعام فرمایا۔ انعام کیا ہے؟ جنت الفردوس کا انعام ہے۔ انسان کو دنیا کی کیا خواہشات ہیں؟ انسان چاہتا ہے رہنے کو اچھا ہو، پہننے کو اچھا ہو، کھانے کو اچھا ہو، جسمانی جو لذتیں ہیں اس کے لیے اچھا ہو، روحانی لذتیں ہیں اس کے لیے اچھا ہو۔ یہ تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں دیں گے، دنیا میں بھی دے رہے ہیں، لیکن جنت میں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ وہ ہے انعام، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یا اللہ وہ اس راستے پہ نہیں چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جن پہ تو نے عذاب نازل کر دیا، جن کو جہنم میں ڈال دیا، جن کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس راستے سے یا اللہ بچانا، ہماری مدد فرمانا اس راستے سے بچنے کی۔ ظالموں کا راستہ، نافرمانوں کا راستہ، گناہ گاروں کا راستہ، بے ایمانوں کا راستہ، حرام خوروں کا راستہ، حرام کھانے والوں کا راستہ، یا اللہ اس راستے سے بچانا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان ظالموں کے راستے سے بچانا جو غضب والا راستہ ہے، ظالموں والا راستہ ہے، حرام کھانے والوں کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلانا جو اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی سورۃ فاتحہ۔ اس کے بعد آمین کہنا ہے، آمین ثم آمین۔ آمین اس لیے کہنا ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی سنت بھی ہے، تو کہیں کہیں اللہ کے نبی نے کوئی حدیث بھی ہے کہ اس پہ آمین کہہ دیا کریں۔ آمین کہنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت کہہ لیں، سنت موقدہ کہہ لیں۔ تو میرے بھائیوں، آمین کا مطلب ہے یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے
کوئی بھی صورت پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ ہے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے علاوہ ہے تو بسم اللہ کے علاوہ کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی، 2 آیتیں 3 آیتیں یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہر جو ہے نا رکعت کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر۔ باقی آپ دین سیکھنے کے لیے اپنے محلے میں، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے علاقے کے امام کے پاس کسی مدرسے میں جا کے نماز کو مکمل طریقے سے سیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع سجود کیسے کرنا ہے، جلسہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کو سیکھیں۔ یہ تمام طریقۂ کار چیٹ جی پی ٹی بھی بتاتا ہے، گوگل بھی بتاتا ہے، اے آئی بھی بتاتا ہے، اس کے علاوہ تمام بزرگان دین، علماء دین، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، تبلیغ والے، انہوں نے بہت سارے طریقے ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں نیٹ کے اندر ڈال دیے ہیں۔ تو آپ سوال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ تھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں انشاءاللہ آگے مجھے ٹائم ملے گا، وقت ملے گا تو میں ضرور قرآن مجید کے بارے میں اور قرآن مجید کی آیات کے بارے میں اور اس کے اندر جو ترجمہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کے اندر 283 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں سورہ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، 2 ایک ایک آیت کر کے پڑھ کے، سمجھ کے پڑھیں گے تو دنیاوی تمام معاملات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ زندگی گزارنے کا، کھانے کا، پینے کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، ماں کا، باپ کا، تمام طریقۂ کار سمجھ آ جائیں گے، بتا دیے گئے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے بتایا ہے، بزرگان دین نے بتایا ہے۔ جس کو بھی غلط لگتا ہے، کوئی بھی عالم دین غلط لگتا ہے، اس کی بات غلط لگتی ہے، تو میرے بھائیوں قرآن مجید سامنے ہیں، آپ قرآن مجید اٹھاؤ، آیت اٹھاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، ہدایت بھی ہے، سمجھ بھی دی ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ درود شریف ضرور پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے توسط سے یہ تمام اللہ تعالیٰ کا جو انعامات ہے، جو احکامات ہے ہمارے اوپر نازل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اللہ بھی بھیج رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو اور سلامتی بھیجو۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ یہ پڑھ لے، جس کو اور چھوٹے چھوٹے درود ہیں آتے ہیں وہ پڑھ لے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اس سے بڑا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اس سے بڑا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکت اللہ۔ اس سے بڑا درود ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز میں فرمایا ہے، تشہد کے بعد انسان نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، درود ابراہیمی، وہ میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ لوگ اس کو بھی زندگی میں یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بڑا بزرگوار ہے۔ اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ بزرگوار کا مطلب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے پڑھے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، یہ بھی سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت، ایمان اور تقوی والا راستہ دے۔ آگے چل کے میرے بھائیوں میں سورہ بقرہ کی آیات 2 5 5 7 7 جتنی بھی آیات کا ٹائم ملا ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، تو میرے مسلمان بھائیوں اس کو غور سے سن لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر رحم کرے۔ میں تمام مسلمانوں انسانوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ درود شریف پڑھ لیا، اب اللہ تعالیٰ کی تھوڑی تعریف کر دیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والصالحین والصالحات، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں یہ میں نے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں دعا ضرور مانگ لیا کریں۔ آخرت میں جو میں نے کلمات پڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی تمام بڑائیاں بیان کی گئی ہیں، قدرتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ان کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ موت سے پہلے کم از کم موت سے 1 دن پہلے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے، کیونکہ موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پھر معافی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ دیکھ کے معافی مانگتا ہے، گناہ کو، ظلم کو، ہر چیز کو دیکھ کے معافی مانگتا ہے تو اس کی پھر معافی نہیں ہے، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین مرد آپ تک نیک باتیں پہنچا رہے ہیں اس کو سوچیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں جس کے پاس بھی ٹائم کس ٹائم ملتا ہے؟ سب سے زیادہ ٹائم ملتا ہے بیمار ہونے کے بعد، جب بندہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، یا پھر جب جیل میں پڑا ہوتا ہے، پھر بندے کو ٹائم ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا، مغفرت مانگنے کا۔ وہ بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں اگر ٹائم دے دے، بیماری کی صورت میں یا جیل کی صورت میں یا ہدایت کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیاں کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ طاقتور ہو، اللہ کا شکر کرو، لوگوں کی مدد کرو، اگر پریشان ہو
تو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوں، شکر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوں، سب کے ساتھ ہوں، لیکن جو غلط کرتا ہے اس اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جو صحیح کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔